جی جناب، کیا حال ہیں؟ آپ کا دوست فضل ودود ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آپ کے اپنے پروگرام ویلتھ ٹاک میں۔ آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام انشور پرو فنینشیل سروسز کے کوآپریشن سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر پروگرام میں ہماری یہی کوشش کہ ایک آدھ نیا ٹاپک آپ کی انفارمیشن میں فنانسز، منی، انویسٹمنٹس، اس حوالے سے جو ہے کوئی نہ کوئی ٹاپک آپ کے سامنے لایا جائے جو کہ آپ کو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنے، اور مے بی زندگی میں جب آپ کو اس قسم کا کوئی ڈیسیجن کرنا پڑے تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ہو۔ کیونکہ ٹائم بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے تو بہت زیادہ ڈیٹیل تو دی نہیں جا سکتی، ایسے بڑا ہائی لیول پہ تھوڑا سا آئیڈیا دینے والی بات ہوتی ہے۔ کوئی ایک آدھ کام کا ٹپ اگر 15-20 منٹ میں مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کافی ہوتا ہے، جسٹ ایز اے فوڈ فار تھاٹ۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ چونکہ آپ یونیک ہیں، آپ کا سنیریو یقینی طور پہ دوسرے کسی دوست بہن بھائی سے یقیناً ڈفر کرے گا، ڈفرینٹ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے فنینشیل پلانر سے اپنا اوور آل سنیریو جو ہے وہ ڈسکس کیجئے۔ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی کہ اگر آپ مجھے منتخب فرمائیں اپنے کسی بھی فنینشیل میٹر کو فار دا ڈسکشن، اینڈ اف یو الاؤ می ٹو sort of share my knowledge with you, and if I could help you, that will definitely be a great honor for me. آج اور اس کے لیے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایٹ 905-607-5000۔ میں ہوں آپ کا دوست بھائی فضل ودود فرام انشور پرو فنینشیل سروسز، اور آپ واچ کر رہے ہیں آپ کا اپنا ویکلی ٹاک شو، وی کال اٹ ویلتھ ٹاک۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ول کے بارے میں ایک پروگرام کیا تھا، مجھے بڑا اچھا، بہت زیادہ فیڈ بیک ملا، اور پچھلے دنوں بھی میں نے دیکھا جو کویسچنز وغیرہ مجھے آتے رہتے ہیں اس میں پھر یہی تھا کہ ول کے اوپر کچھ اور بات کی جائے۔ تو چونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاہے ٹاپک سیم ہو، بات اس میں کچھ ڈفرینٹ کی جائے، اس میں کوئی چیز ایڈ کی جائے تاکہ ریپیٹیٹیونیس کی بجائے آپ کے لیے جو ہے وہ ایڈیشن کا باعث ہو، کوئی نئی نالج، کوئی ایک اس میں آئیڈیا وہ دینے کی ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ انشور پرو فنینشیل سروسز 2 آفسز برمپٹن اینڈ مسیساگا سے کام کر رہا ہے، اور آپ سب کے تعاون سے پچھلے سال بھی اس سال بھی مجھے یہ آپ کے تعاون کی وجہ سے جو ہے ایک بڑا ہی پریسٹیجس ایوارڈ ہے جو کہ $1 ملین راؤنڈ ٹیبل کہلاتی ہے، اس میں کوالیفائی کیا میں نے، اور اس سال بھی کوالیفائی کر چکا ہوں۔ اور یہ سارے کا سارا آپ کی محبت، آپ کے تعاون اور ٹرسٹ جو آپ لوگ مجھ پہ کرتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور میرا وعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو ایک اوتھینٹک، ایک کریڈیبل انفارمیشن اور گائیڈنس ملے گی، جس میں میرا یہ موٹو ہے کہ فرسٹ آئی ہیو ٹو واچ مائی کلائنٹس انٹرسٹ۔ جب آپ کا انٹرسٹ واچ ہوگا، میرا انٹرسٹ خود بخود واچ ہو جائے گا۔ لیکن یہ میری میجر، کسی بھی فنینشیل ایڈوائزر کی یہ میجر جاب ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کا میکسیمم خیال کرے اپنی ایبلٹی کے مطابق، اور جہاں پہ اسے کوئی چیز نہیں پتہ تو وہ اس میں کوئی آر نہ سمجھے، کوئی حد تک نہ سمجھے کہ ایک تو وہ اس چیز کو کنفیس کرے کہ یہ چیز میری کیپیبلٹیز سے زیادہ ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ وہ کسی پراپر پروفیشنل کا اس جو بھی ایشو ہے اس کے لیے وہ پراپر ہیلپ سیک کرے، تاکہ آپ کے لیے ایک
प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड की जा सके। विल की जहाँ तक बात आती है, दिस इज़ शुड बी डन बाय द लॉयर। आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ लॉ प्रैक्टिशनर, नॉट इवन लाइसेंस्ड टू डू दैट। लेकिन ये है कि स्टेट प्लानिंग में जो है विल का और ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में विल हैज़ इट्स क्लियर रोल। इसके बारे में बेसिक पढ़ा हुआ है, हम पढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्लानर्स जिन्होंने एडवांस एजुकेशन हासिल की हुई है अपने इस प्रोफेशन में, दे नो, एंड आई ऑल्सो डू सम बेसिक स्टफ। लेकिन दिस इज़ समथिंग फॉर विच आई इंगेज द लॉयर जो कि मेरे क्लाइंट्स की विल लिखते हैं। लेकिन बहरहाल उसमें मेरा रोल जो है, और या किसी फाइनेंशियल प्लानर का रोल जो है, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ विल इज़ कंसर्न्ड, वो एक फैसिलिटेटर का होता है, मिडल मैन का होता है, जो कि फैसिलिटेट करता है, बिकॉज उसको अपने क्लाइंट के बारे में पता होता है और वो अच्छा कोऑर्डिनेट कर सकता है विद अ लॉयर टू इंश्योर कि उस क्लाइंट की फैमिली मेम्बर्स की प्रॉपरली जो है वो एक नीड्स को एड्रेस किया जा सके और एक प्रॉपर विल लिखी जा सके। तो एक चूँकि विल के ऊपर ही बात हो रही है, तो पहले पिछले प्रोग्राम में मैंने विल और उसकी किस तरह वो है स्ट्रक्चर पे बात की थी। आज विल के जो फ्यू टिप्स देना चाहूँगा कि विल के लिए अगर आप वो 6, 7, 8 पॉइंट्स मैं बाकायदा लिख के लाया हूँ, ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखें तो दैट विल हेल्प यू टू बी एबल टू राइट अ प्रॉपर इफ़ेक्टिव विल, जो कि किसी फ्यूचर फैमिली डिस्प्यूट को आप अवॉइड कर पाएंगे होपफुली, अगर आप इन फ्यू टिप्स को जो है वो जहन नशीन रखें। और यकीनी तौर पे आप अपने सर्कमस्टेंसेस को खूब अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन इनमें से फ्यू आइडियाज़ कुड बी हेल्पफुल फॉर यू in order to write a proper will and structure it well, plus to make sure that कम से कम dispute हो। although sometime सबको खुश करना शायद मुमकिन नहीं होता, लेकिन स्टिल ये है कि एक अच्छी विल और एक अच्छी एफर्ट ज़रूर की जा सकती है। इसी तरह जिस तरह के आप अपनी सारी ज़िंदगी में अपनी फैमिली, अपने एक एक मेंबर का ख्याल रखते हैं, उसी तरह आपकी लास्ट विश जो है, आपकी जो विल है, उसमें भी यकीनी तौर पे आपकी कोशिश यही होगी कि आप सबके साथ एक इंसाफ कर सकें और एक अच्छी विल हर एक के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके हर एक को ज़हन में रखते हुए उनके हिसाब से आप उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो एलोकेट कर सकें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो हम अभी थोड़ा सा शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लेता हूँ एक छोटी सी ब्रेक, एंड आई कम बैक आफ्टर द ब्रेक, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस and we will discuss what 6, 7, 8 points I have noted down for you, which could be helpful when you feel like you are ready to write your will. Stay tuned, I'll be right back. Let's take a short break. For any financial, insurance, investment, tax planning, estate planning needs, you can always give me a call. My number to reach is 905-607-5000. I come right back, don't go away. वेलकम बैक। आज दोस्तों मैं थोड़ा सा क्विकली रिपीट कर दूं, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है। मैंने एक प्रोग्राम पहले किया था ऑन विल, आपकी जो विल है वो हाउ इट शुड बी रिटन, उसके स्ट्रक्चर और उसके कुछ
لیگل پوائنٹس اینڈ اس میں کون کون سے رول ہوتے ہیں، وہ سارے ہم نے ڈسکس کیے تھے اور مجھے اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک ملا. اور جو اکثر مجھے کویسچن آتے رہتے ہیں، میری ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز آسک می اے کویسچن دیٹ ول ہیلپ می ٹو کم اپ ود اے نیو پروگرام، بیکاز مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ کون سا ٹاپک اس دفعہ ڈسکس کیا جائے، کیونکہ کوشش ہماری ہر دفعہ یہی کہ ہر دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. لیکن اب چونکہ پروگرام 3 سال کے قریب ہو گیا ہے اس کو کرتے ہوئے، بہت ساری ایپیسوڈ میں نے کر لی، تو اب بعض کا تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ اس دفعہ کس چیز پہ بات کروں. تو آپ کا تعاون، آپ کے کوآپریشن سے جب مجھے مختلف کویسچنز پوچھے جاتے ہیں، سم ٹائم آئی ریسیو ای میلز، وائس میسیجز، بعض کا دوست ملتے ہیں، کویسچن پوچھتے ہیں، ان کو تو وہاں پہ اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ مجھے ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ یہ میں اپنے کسی نیکسٹ پروگرام میں کروں گا. تو جب میں نے ول کا پروگرام کیا تھا اور میرے پاس ایک لائر ہیں، ینگ لائر، ویری گڈ لائر، اور ایون جو شریعہ ول ہے فار مسلم کمیونٹی وہ بھی کرتے ہیں، اینڈ ادروائز جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق تو ول وہ کرتے ہیں، بیرسٹر ہیں. میں ان کا اس میں جو ہے خدمات جو ہیں سروسز وہ میں لیتا ہوں جب بھی میرے کلائنٹس کو کوئی بھی لکھوانا ہوتی ہے. تو وہ پروگرام واز ویری ویل ریسیوڈ، اور اسی کے بارے میں ایک دو بار پھر کویسچنز آئے کہ کچھ اور بات کیجیے. تو آج میں آپ کے سامنے ول کے لیے کچھ ٹپس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ could be very helpful because آپ کی ظاہر ہے کہ ہم سب کی کوشش یہ ہوگی، جس طرح ایک زندگی میں ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہو وہ ایک باہمی صلاح مشورے سے اور ایک ہیپیلی جو ہے وہ ایمیکیبلی جو ہے وہ سیٹل ہو جائے، اور ول میں کسی قسم کا ڈسپیوٹ، سٹریس یا آپ کے ڈیسیجن سے کسی بھی بینیفیشری کو جو ہے وہ اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہوں. although it sometimes is very difficult to please everyone، لیکن یہ ہے کہ یہ فیو ٹپس جو ہیں جو کہ دیکھے گئے ہیں کہ اگر ہم اس کا تھوڑا سا اس کو فالو کر لیں تو یہ موسٹ لائکلی آپ کو ہیلپ فل رہے گا ایک اس قسم کی ول لکھنے میں کہ جس کا لیٹر آن ڈسپیوٹس نہ ہوں. نو گارنٹیز، لیکن ایک اچھی کوشش سمجھا جا سکتا ہے. اینڈ آئی ہوپ آپ کو یہ پوائنٹس، اور اس میں سے سارے نہیں تو کچھ پوائنٹس یو مے فائنڈ اٹ ہیلپ فل. تو شروع کرتے ہیں جناب. نمبر 1 اس میں جو میری سمجھ کے مطابق وہ یہ ہے کہ آپ کو یو شوڈ نو دا لا. ڈفرینٹ پروونسز میں بعض اوقات تھوڑے سے رول ریگولیشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلی ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ جس بھی پروونس میں ہیں آپ اپنے پروونشل لا کو سمجھیں، جس میں کہ آپ کی جو ول ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جانا ہے. اس کے لیے آپ ڈیفینیٹلی ٹاکنگ ٹو اے لائر، وہ اٹ از ڈیفینیٹلی دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو. اگر آپ اونٹیریو میں ہیں اور آپ کو ایک اچھے لائر کی تلاش ہے تو آئی کین بی ڈیفینیٹلی ہیلپ فل فار یو ریگارڈلیس آپ میرے ایگزسٹنگ کلائنٹ ہیں یا نہیں ہیں. مقصد کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. اٹ از ریئلی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ، ون مسٹ ہیو اٹ. اور اس میں آئی کین definitely guide you and I can put you in touch with a couple of good lawyers. آپ کو اگر وہ مناسب لگیں تو آپ ان کے ساتھ اپنی ڈیٹیل ڈسکشن کر سکتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو فیوچر کانفلکٹس ہو سکتے ہیں، آپ کے بینیفیشری ہیں نارملی بیوی، بچے، بعض کا بہن بھائی، اس طرح لوگ ہوتے ہیں
اور بعض اوقات کچھ اندیشے، کچھ آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایشوز شاید کھڑے ہوں. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بیفور رائٹنگ اے ول اگر کچھ معاملات کو پہلے ہی سارٹ آؤٹ کر لیا جائے. اکثر اوقات جب میں نے یہ کافی بزنس کمیونٹی میں اسپیشلی دیکھا ہے کہ بعض اوقات بہت اچھا بزنس چل رہا ہے اور مانیے 2 یا 3 بچے ہیں، 1 یا 2 بہت زیادہ بزنس میں انوالوڈ ہیں اور کوئی ایک ہیں جو کہ تھوڑا سا ایزی لے رہے ہیں یا کسی اور پروفیشن سے میں ہیں اور ان کی انوالومنٹ اس بزنس میں نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ ضرور ہے کہ اس بزنس کی ایک سرٹن ویلیو ہے اور اب وہ ڈونٹ وانٹ ٹو بی لیفٹ آؤٹ آف اٹ. تو وہ ایک اس قسم کے اور بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن میں کون سی پراپرٹی کس کے پاس جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو ول کو لکھنے سے پہلے بہتر ہے کہ یو ٹاک اٹ آؤٹ، یو ڈسکس ود یور فیملی ممبرس جن کے درمیان آپ کو کسی قسم کا اندیشہ ہے کہ یہ معاملات شاید لیٹر آن ڈسپیوٹ میں چلے جائیں. بہتر ہے ول لکھنے سے پہلے ان کو ڈسکس کر کے کسی ایک کنسنسس بلڈ کر لیا جائے اور اس کے مطابق پھر آپ کوئی ایک بہتر فیصلہ لیں جو کہ بعد میں وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اچھا، یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز بہت ہی اہم ہے میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوشش کریں وین یو آر ہیلدی، وین ایوری تھنگ از گوئنگ ویل اینڈ آپ فیل کر رہے ہیں کہ بلکہ اتنے بزی ہیں کہ آپ کچھ سوچ ہی نہیں رہے اس بارے میں. اکثر یہ ایسا ہوتا ہے. دیٹس اے رائٹ ٹائم ٹو رائٹ اے ول. جس وقت کوئی سویئر بیماری ہٹ کرتی ہے، فار ایگزامپل کریٹیکل ہلنس، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسٹروک ہو گیا، کچھ اس قسم کا ہیلتھ وہ نہیں رہی، اس وقت فکر پڑتی ہے کہ یار میں نے تو سوچا نہیں، ول ہونی چاہیے، اب لکھی جائے. اب اگر ایسا ہو گیا تو لکھنی تو ہے، لکھ لیجئے. لیکن آئیڈیل یہی ہے کہ جس وقت یو آر ان گڈ اسپرٹس، یو آر ہیلدی، یو کین تھنک فریلی وداؤٹ اینی پریشر، کوئی کسی قسم کا سائیکولوجیکلی ذہنی دباؤ نہیں ہے. دس از دا بیسٹ ٹائم to think through and come up with a plan that how all your assets and everything you want to distribute among your family members. یہ ایک کافی امپورٹنٹ اور اچھی صلاح ہوگی میرے خیال میں کہ ول کو بیفور ٹائم لکھا جائے. یو کین آلویز میک نیسسری ایڈجسٹمنٹس، لیکن پہلی بار ایک بہتر فریش صحت مند دماغ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سوچنا، اس کو لکھنا، یہ میرے خیال میں بہتر اپروچ ہو سکتی ہے. اگلا پوائنٹ ہے کیپ اٹ کانفیڈینشیل. کانفیڈینشیلٹی سے مراد یہاں پہ ہم یہ لے رہے ہیں کہ آپ جس وقت ول لکھیں، جیسے کہ میں نے بگننگ میں کہا کہ اٹ از گڈ دیٹ یو نو دا لا اینڈ لائر ناٹ یور نیبر، ناٹ یور فرینڈ، ناٹ یور ڈاکٹر بٹ اے لائر. لا کا معاملہ، لائر از دا رائٹ پرسن ٹو آسک. اینڈ جب آپ ول لکھیں تو اٹ از آلسو ویری مچ ٹائم ٹیسٹڈ اسٹریٹجی دیٹ آپ اپنی جب ول لکھیں، سائن کریں تو بیٹر ڈو اٹ ان یور لائرز آفس اینڈ یو بیٹر بی alone. Nobody should be with you. This is a suggestion, no hard and fast rule, لیکن this can help you to avoid some future complications. Why I'm saying that? Let me little bit explain this. ہوتا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کے 3 بچے ہیں، آپ بڑے بچے کے ساتھ اپنے لائر کے پاس چلے گئے، آپ نے ول سائن کی. لیٹر آن پتہ چلا باقی فیملی ممبرس کو کہ آپ بڑے بچے کے ساتھ
लॉयर के पास गए, विल लिखवा के आए, इट कुड बी कि इट मे लीव सॉर्ट ऑफ अ इम्प्रेशन के या दूसरे इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, ब्लेम दे सकते हैं कि शायद आप अंडर प्रेशर आपने साइन किए हैं। तो बेहतर यह है कि आप अकेले हों, अपने लॉयर जो कि ओबियसली आपका फैमिली मेम्बर नहीं होगा, विल बी अ न्यूट्रल पर्सन, वो आपकी विल का विटनेस भी होगा, उसके ऑफिस में आप उसे साइन कीजिए और ओबियसली आप कॉपी उसको भी देंगे, अपने पास भी रखेंगे। और दैट इज़ समथिंग आई वुड से इज़ अ बेटर वे टू डू इट। अच्छा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उससे एक वाज़ेह फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा जी, अगली चीज़ ये है, एंड आई एम श्योर हर कोई इसकी कोशिश करता है, बीइंग फादर या मदर, जो भी सूरत हाल है, और हेड ऑफ़ द फैमिली, आपने जिस तरह सबकी केयर की होती है ज़िंदगी में, आपकी कोशिश होती है कि आप इक्वली फेयरली सबके साथ चलें, सबको खुश करने की पूरी कोशिश होती है, सबका फ्यूचर, सबको कुछ एक तोहफे की शक्ल में, कुछ एक सपोर्ट की शक्ल में आप सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उसमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सिनेरियोज़ आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बिज़नेसमैन हैं और आपके बिज़नेस में मानिए आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, कुछ भी सोच लीजिए, लेट्स से 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी या दोनों बेटे, कुछ भी सूरत हाल, या दोनों बेटियां, और आपका बिज़नेस है और एक बच्चा आउट ऑफ द 2 फुली उस बिज़नेस में इन्वॉल्व है और वो उस बिज़नेस को सक्सेसफुली टेक ओवर कर चुका है या कर रहा है, और आप समझते हैं कि उसने बेतहाशा मेहनत की है, उसने उस काम को सीखा है और वो उस प्रोफेशन के लिए फ़िट भी है। वाइल अदर चाइल्ड और अदर चिल्ड्रन, यू थिंक they don't have the aptitude, or they are doing or busy doing something totally different. अब उस सूरत हाल में it makes lot of sense कि आप बिज़नेस जो है उसी बच्चे को दे दीजिए जो कि इस बिज़नेस को प्रॉपर्ली संभाल सकता है। अच्छा, अब उसमें बाज़ बात ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बाज़ औक़ात इवन बहन भाई भी आपस में दे डोंट, बच्चे जो हैं वो दे डोंट गेट अलोंग वेल, या ये है कि लेटर ऑन किसी भी वजह से डाउट ये होता है कि अगर इसमें दूसरे मेंबर्स को स्लीपिंग पार्टनर या शेयर होल्डर बनाया गया तो शायद ये बिज़नेस के लिए भी सही ना हो, और बिज़नेस जो स्मूथली चल रहा है उसमें लेटर ऑन प्रॉब्लम्स आए। तो अब किया क्या जाए, बिकॉज़ ज़ाहिर है कि बिज़नेस को बड़ी मेहनत से खड़ा किया गया है। ये मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी की एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बिज़नेस ओनर फैमिली की। दूसरी इसके बाद नॉन बिज़नेस की भी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या किया जाए कि एक बच्चा बिज़नेस को फुली टेक ओवर किया हुआ है और आप उसके, मानिए आपके 3 बच्चे हैं, तो अब आप उसके 3 हिस्से तो नहीं कर सकते, बिज़नेस को छोटा नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, क्या किया जाए? तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल, मोस्ट अफोर्डेबल इकोनॉमिकल टूल। एग्जाम्पल इस तरह देख लीजिए, मानिए कि आपका बिज़नेस $3 मिलियन वर्थ का है, आपके 3 बच्चे हैं, आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वन वे ऑफ डूइंग दैट कुड बी कि आप जो है वो 3 मिलियन का बिज़नेस है, आप 3 मिलियन की 2 पॉलिसीज़ अपने ऊपर ले लीजिए और वो 2 बच्चों को वो पॉलिसीज़ दे लीजिए। अपॉन योर डेथ, the death claim of a 3 million each will go to those 2 children, while the first one will keep the business. सबको 3 मिलियन आ गया। एक तो इससे आपकी टोटल
جو ایسٹ ہے وہ 3 ٹائمز بڑھ گئے. سیکنڈلی آپ اس کو آپ نے جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا. اس کو چھوٹے لیول پہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایکولائزیشن کے لیے لائف انشورنس کوڈ بی ویری ویری ہیلپ فل. اگر آپ بزنس سے ہٹ کے کسی فیملی میں دیکھیں، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک فیملی ہوم ہے اور بچے زیادہ ہیں، آپ سیم اسٹریٹجی اگین تھرو لائف انشورنس آپ گھر کی ویلیو کے ایکول ایک پالیسی بھی لے سکتے ہیں جو کہ کسی ایک بچے کو دے دیں اور ایک بچہ گھر رکھ لے. دس کوڈ بی اے گڈ وے ٹو ایکچولی انکریز یور ٹوٹل ویلتھ اینڈ ایکولی ڈسٹریبیوٹ اٹ امانگ یور چلڈرن. تو جو ہے وہ ایک فیئر جو ہے وہ طریقے سے آپ اپنا پہلے ارینج کر لیتے ہیں، دین یو رائٹ اے ول اکارڈنگلی. اچھا، اب اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ زندگی میں آپ نے اپنے فیملی ممبر سب کا خیال رکھا، ان کو چیزیں کلیئر کرتے رہے، کلیریفائی کرتے رہے اپنا پوائنٹ آف ویو. لیکن اب جب ول کی باری آئی تو ہو سکتا ہے کہ کیا سکتا ہے موسٹ لائکلی ایسے ہی ہوگا کہ آپ کی ول آپ کے جانے کے بعد جب ایگزیکیوٹ ہوگی تو مے بی آپ کا تھاٹ پروسیس کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی وجوہات ہوں جس کی وجہ سے آپ نے سوچا ہو کہ آپ نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا، اور دیٹ may میک پراپر سینس. بعض اوقات فیملی میں انفارچونیٹلی کچھ بچے اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ جس کو شاید لم سم جو ہے وہ اگر فنڈز ملیں، ان کا شیئر ملے تو دے ول لوز اٹ ویری فاسٹ. تو آپ کا پلان کچھ اور ہے، جبکہ کوئی دوسرا بچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہ بڑی میچورٹی سے پیسے کو استعمال کر رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، اینڈ یو فیل لائک کہ اگر ان کو پورا دے دیں گے تو وہ اس کو پوری افیکٹولی دانش مندی کے ساتھ اسے استعمال کریں گے. تو آپ کے ہی دونوں بچے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن جو ہے آپ ڈیفرنٹلی کریں. تو اب آپ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے یو کین ڈیفینیٹلی ڈو a side letter to explain your point of view, or you can use other mode of communication which could be a video message or stuff like that to clarify your point of view later on, so that کہ اس سے جو ہے کوئی کسی قسم کا اگر کانفلکٹ ہونے کے چانسز ہیں تو وہ ریزالو ہو جائیں. آپ کی آخری وشز آپ کے تھرو ہی ان تک پہنچے، سو دیٹ جیسے کہ زندگی میں آپ ڈفرینٹ فیصلے ان کو ایکسپلین کرتے رہے اور وہ سمجھتے اور مانتے رہے. اسی طرح اگر کوئی چیز آپ کی لاسٹ وش ہے اور اس میں اپیرنٹلی کوئی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ نظر آ رہا ہے تو آپ اس کی یہاں پہ اب وضاحت فرما رہے ہیں، which could be a good way to sort of solve your last جو ایک ڈیسیجن آپ نے لیا ہے اس کو آپ ایمیکیبلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، سو دیٹ بغیر کسی ڈسپیوٹ کے یا دل میں کوئی رکھے ہوئے وہ فیملی ممبرس could move on, accept it and take it whatever you have left for them. اچھا جی، choosing the right executor جو ہے وہ that is very very critical, because he is going to or she is going to be implementing your last will جو ہے آپ کی جو وشز کے مطابق. اس میں بہتر یہ ہے کہ ایگزیکیوٹر جو ہے وہ آپ کا بینیفیشری نہ ہو تو بہتر ہے. You could have it, but that may be a conflict of interest. So it's better you have it someone who is neutral
पर्सन, सो दैट जैसे भी आपने लिखा है वो अकॉर्डिंगली 100% उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चांसेस ना हों. लास्ट थिंग, बिकॉज जितनी भी कोशिश कर ली जाए बाज़ औक़ात पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई फैमिली मेम्बर, कोई ना कोई बेनिफिशरी मे नॉट बी हैप्पी. इसके अक्सर देखा गया है और इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है. उस सूरत हाल में क्या किया जाए टू प्रिवेंट कि बहुत लंबा डिस्प्यूट ना बने, डेटरेंस क्या हो उस थ्रेट के अगेंस्ट. तो उसमें साहब आप एक ऐड कर सकते हैं ए नॉन कॉन्टेस्ट क्लॉज. अगर आप एक जो है ना नो कॉन्टेस्ट क्लॉज अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपकी जो है प्रॉब्लम किसी हद तक सॉल्व हो सकती है. अब वो ये क्या है, ये बेसिकली जो है नो कॉन्टेस्ट क्लॉज ये है कि अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको कितना स्ट्रिक्ट या सॉफ्ट करना चाहें. आइडिया ये है कि आपका किया हुआ डिसीजन उसको सब एक्सेप्ट करें, फॉलो करें, और अगर किसी को उस पे एतराज़ है और वो उसको चैलेंज करना चाहे आपकी विल को, तो बाय ऑल मीन्स करें, लेकिन बी अवेयर ऑफ दैट कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. अब कॉन्सिक्वेंसेस कितने आप स्ट्रिक्ट करना चाहें, दिस इज़ अप टू यू. फॉर एग्जांपल, you could go saying if someone challenges may lose his or her share जो कि आप allocate कर रहे हैं, and that share then could be distributed for rest of the family member. It could be, I think, very strict, but you could do it. आपकी wealth है, आपकी choice है. और आप उसको थोड़ा कम punitive करते हुए आप कह सकते हैं कि अगर किसी फैमिली मेम्बर ने चैलेंज किया और कोर्ट में गया तो जो भी लीगल एक्सपेंडिचर्स हैं उसके अपने तो वो देगा ही देगा, बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी अपने डिफेंड में लॉ के ऊपर पैसा लगाना, लॉयर के साथ पैसा खर्चना पड़ेगा, वो भी यही साहब या मोहतरमा पे करेंगी इन केस इफ़ ही और शी लूजेस. तो वो जो है इस किस्म की चीज़ जो है वो मे हेल्प यू एंड मे डिस्करेज दैट पर्टिकुलर पर्सन टू गो फॉर दैट डिस्प्यूट विच कुड सॉर्ट ऑफ सेव रेस्ट ऑफ द फैमिली फ्रॉम अननेसेसरी स्ट्रेस. तो लेकिन कोई भी चीज़ गारंटी नहीं है आपको दुनिया में. पहली बात तो ये सबको खुश करना मुश्किल, दूसरी बात ये कि आप जितना भी अच्छा सोचें और जितना भी अच्छा प्लान करें, इज़ इट 100% फूल प्रूफ प्लान हो सकता है? शायद कोई भी नहीं. लेकिन ये जो मैंने 7-8 पॉइंट्स आपके सामने रखे, ये बार बार देखे गए हैं और आइडिया ये था कि आपके गोश गुजार कर दिए जाएं. इफ़ यू आर राइटिंग अ विल, यू माइट वाना कंसिडर कुछ ना कुछ हो सकता है इनमें से 7-8 पॉइंट्स में से आपको एक या दो, अगर सारे नहीं तो अच्छे लगे हों, यूज़फुल लगे हों, और यही पर्पस हमारे इस प्रोग्राम का है. तो साहब यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, और किसी भी इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ग्रुप इंश्योरेंस के लिए कोई भी क्वेश्चन, आपका क्लेम है लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी का, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिन एडवाइज़र साहब ने आपको पॉलिसी दी थी उनको समझ नहीं आ रहा है या वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, डू नॉट हेजिटेट टू गिव अस अ कॉल. वी आर हियर टू हेल्प एंड सर्व द कम्युनिटी. माई नंबर इज़ 905-607-5000. Stay blessed.
I'll come back next week with another useful topic. Till then, take care. ہمارے لیے دعا کرتے رہا کیجیے. ہماری طرف سے ڈھیروں دعائیں آپ کو کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوش و خرم، ایک جوائفل، صحت مند لائف گزاریں. دعاؤں کا طالب آپ کا بھائی فضل ودود. See you next time with a new topic. Till then, take care.